بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ مرد کی 3 طاقتیں جو عورت کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہیں: ایک شرمیلا پن، دوسرا عزت کرنے والا، اور تیسرا شریف النفس ہونا۔ ناظرین، مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے آپ کے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عورت وہ نہیں جو 1000 مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کرے اور وہ مرد اس کا شوہر ہو۔ ناظرین گرامی، گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے آپ کو کھانسی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مدینہ کی ہر چیز منور اور روشن بن گئی تھی، اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک بن گئی تھی۔ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی نہ جاڑنے پائے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر پایا تھا۔ شمائل ترمذی، حدیث نمبر 368۔ ناظرین، قریب بیٹھ کر ٹی وی اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور اعصابی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس عورت کا شوہر روزانہ اس عورت کی تعریف کر دیتا ہو۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ لیں اس چیز میں سینکڑوں بیماریوں کی شفا ہے۔ ناظرین، اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوری دودھ ڈالا جائے، جب تک دودھ ختم نہ ہو ڈالتے رہیں۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات، نشان بھی نہیں رہیں گے۔ ناظرین، کھانے کے بعد ہمیشہ تھوڑا سا گڑ چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لیں یا اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا پھر پانی پئیں۔ سوتے وقت ٹانگوں پر چادر ڈالنے سے گھٹنوں کے درد اور زہریلی حشرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ ناظرین، ٹانگوں اور جوڑوں میں درد وغیرہ کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو آپ کے لیے عرق گلاب بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے آپ پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم بستر پر جاتے ہی چند منٹ میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو تو تم دنیا کے خوش قسمت انسان ہو۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کے بعد سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا اور شوگر سے محفوظ رہو گے۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چنے چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہتی ہے۔ بازاری کھانا باکثرت کھانے سے جگر کی کمزوری نہیں ہوتی۔ بازاری کھانا باکثرت کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا کبھی نہیں لگتا۔ پیاز کا پانی معدہ صاف کرتا ہے۔ ہری سبزیاں کھانے سے جوانی آتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے قبل
کھجور کے 2 دانے کھا لو، دل کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں پڑو گے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ ناظرین، آڑو کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے، دل کو طاقت ملتی ہے۔ سردی میں مٹکے کا نیم گرم پانی پینے سے جسم میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے جو بھی انسان تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں لگتی اور نہ ہی موٹاپا آتا ہے۔ دودھ کو گرم گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دودھ میں زیرہ شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی۔ اپنی رائے میں کسی کمزور کو شامل نہ کرو، ورنہ اس کی رائے تجھے کمزور کر دے گی اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گے اور چھوٹے چھوٹے کام تجھے بڑے معلوم ہوں گے۔ ناظرین، جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ دودھ میں کھجور ڈال کر پی جاؤ۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے جوڑوں کی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل ہی میں برا رکھے گا اور آپ کی اچھائی اسے مشکوک لگے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو خارش کی بیماری نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے وہ گوشت کو دودھ میں پکا کر کھا لیا کرے، اس سے بہت طاقت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، لال مرچ کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہری مرچ کھانے والا انسان ہمیشہ کینسر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ جو انسان معدے کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی پانی نہ پیے۔ ناظرین، آنکھوں کے درد اور نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈالو، آنکھوں کی کمزوری دور ہوگی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا نہ کھاؤ، اس سے آپ کا پیٹ بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، روزانہ پیاز استعمال کرو گے تو آپ کے جسم میں تازہ خون بنے گا۔ ناظرین، کھجور خون کی کمی پوری کرتا ہے اور اس سے آپ کے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ رات کے وقت چکنائی والی اشیاء کھانے سے بندہ بہت جلد بیماریوں میں چلا جاتا ہے۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا آپ کو جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ ناظرین، جسم میں زیادہ کمزوری محسوس ہو تو دودھ اور کشمش کا استعمال کرو۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے اور آپ کے گال لال ہونے لگتے ہیں۔ کچے سیب چبانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں میں درد اٹھے یا گھٹنے اور ٹانگیں سوج جاتی ہیں تو زیتون کے تیل میں 2 چٹکی ہلدی ملا کر مالش کرنے سے عمر بھر آپ کے جوڑ فٹ رہیں گے اور آپ کی ٹانگیں مضبوط رہیں گی۔ ناظرین، ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغی سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ نادم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ ناظرین، 1 دانہ الائچی کا اور چھوٹا سا ٹکڑا کسی بھی قہوے میں ڈال کر پی لو، مرد ہو یا عورت، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت 1 سبز الائچی اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑ میں ڈالنے سے
وہ پودا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے سوتے وقت پلکوں پر ارکے گلاب لگا کر سو جائیں۔ ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ کمرے میں الائچی کے چھلکوں کو رکھ دیں، کمرے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، کھجور کی گٹلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر لو اور پی لو، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگا لو، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ کمر اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیا کرو۔ شام کو کشمش کھاؤ، آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ نہارمو روزانہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال نہایت مضبوط رہیں گے۔ ناظرین، مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا دینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جس شخص کی رائے کمزور ہوتی ہے اس شخص کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو شخص اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے ہر ایک کام میں اسے عاجزی اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی۔ نمبر 1، مفرور غلام حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے۔ نمبر 2، وہ عورت جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کا خامند اس پر ناراض ہو۔ اور نمبر 3، لوگوں کا امام جبکہ وہ اسے ناپسند فرماتے ہوں یا ناپسند کرتے ہوں۔ رواہ الترمذی۔ ناظرین، 3 قسم کے لوگ ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: سستی اختیار کرنے والے، حاسدین اور وہمی لوگ۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں کھانے کا سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کھانے میں آدھا گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پی لو، اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پیو، معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ حضرت ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انسان خسارے کا شکار ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ لطائف المعارف۔ ناظرین، روزانہ صرف 15 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ روزانہ 5 دانے پستہ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر جسم کے اعضاء جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ بند کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے استعمال سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہاتے وقت پانی کی بالٹی میں گلاب کی پتیاں ڈال دینے سے خارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گڑ کی دونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں، دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا۔ بچوں کے بالوں پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو سارے بچوں نے اسے تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا، کل میں اپنے دوستوں کو ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا، خود میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکوں گا۔ ناظرین، کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک دوسرے روز
اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ کل ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ ناظرین، کبوتر نے جب یہ بات بچوں کی زبانی سنی تو زبانی سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے باغ نہ آیا۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے میں اپنا کام خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑ کر لاؤں گا۔ کبوتر نے جب یہ بات سنی تو کبوتر یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور پریشانی سے کہا، بچوں اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے، باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دوسروں پر بھروسہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین گرامی، اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ ناظرین، اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی آپ پونچھا لگائیں تو اس پانی میں نمک شامل کر دیں، اس سے مکھیاں نہیں آتی۔ ناظرین، رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ناظرین، پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنا انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ جب انسان کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنی صفائی کرتا ہے، یعنی یہ خود کو صاف کرنے کے عمل سے گزارتا ہے، جس میں سریانی خلیات، بوڑھے خلیات اور الزائمر کی ابتدائی شکل کے خلیات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ عمل جسم کی جوانی کو برقرار رکھتا ہے اور شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے خاص پروٹین پیدا کرتا ہے جو شدید بھوک کی حالت میں ہی بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ زیتون کے تیل کو سپرے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر گھر میں کاکروچ اور چونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں چونٹیاں اور کاکروچ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، سر کے درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوری غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد ہو تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ ناظرین، سبز چائے پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے، متلی اور ہاضمہ کی خرابی دور کرنے میں مفید ہے۔ جزاک اللہ۔